السلام علیکم، PIDAG کے ڈیجیٹل سے میں ہوں محمد حنیف۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم خبروں پر۔ وزیر برائے قانون و پارلیمانی امور میاں عبدالوحید کا آتش زدگی سے متاثرہ شاردہ کے قدیمی بازار کا دورہ، آتش زدگی کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا۔ وزیر قانون اور پارلیمانی امور میاں عبدالوحید نے شاردہ نیلم میں آتش زدگی کے متاثرین سے ملاقات کی۔ انہوں نے آتش زدگی واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسے واقعات سے نبرد آزما ہونے کے لیے پیش بندی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ کو ریسکیو 1122 کی استعداد کار کو بڑھاتے ہوئے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے ریسکیو 1122 کو ہمہ وقت تیار رہنے کی ہدایت دی۔ وزیر قانون نے کہا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے شاردہ آتش زدگی کے وجوہات اور نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی بنا دی ہے۔ کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں حکومت متاثرین کو امداد فراہم کرے گی۔ ممتاز عالم دین مولانا انور رکن دین وفات پا گئے۔ صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا ان کی وفات پر اظہار افسوس۔ صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے ممتاز عالم دین امیر جمعیت اہل حدیث مولانا انور رکن الدین کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اپنے تعزیتی پیغام میں انہوں نے مولانا کی دینی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مولانا کے درجات بلند اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ سینٹرل بار ایسوسی ایشن مظفرآباد کے زیر اہتمام سالانہ ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ سالانہ ڈنر میں چیف جسٹس عدالت عالیہ آزاد جموں کشمیر جسٹس صداقت حسین راجہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں وائس چیئرمین آزاد جموں کشمیر بار کونسل چودھری شوکت عزیز ایڈوکیٹ، صدر سینٹرل بار ایسوسی ایشن راجہ آفتاب احمد ایڈوکیٹ سمیت وکلاء صاحبان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس صداقت حسین راجہ نے کہا کہ میں نے وکالت کے آغاز میں ہی سینٹرل بار ایسوسی ایشن کے فورم سے بطور امیدوار پہلا الیکشن لڑا۔ سینٹرل بار ایسوسی ایشن قابل فخر منظم فورم اور بڑے اسٹیٹس کی بار ایسوسی ایشن ہے۔ میرا سینٹرل بار ایسوسی ایشن سے دلی لگاؤ ہے۔ چیف جسٹس عدالت عالیہ آزاد جموں کشمیر جسٹس صداقت حسین راجہ نے مزید کہا کہ وکلاء کا مظلوم کو انصاف دلوانے میں کلیدی کردار ہوتا ہے۔ تقریب سے صدر سینٹرل بار ایسوسی ایشن راجہ آفتاب، ملک نصیر ایڈوکیٹ، اسد خان ایڈوکیٹ اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ چوتھا ونٹر سپورٹس فیسٹیول 12 فروری سے شروع ہوگا۔ محکمہ سپورٹس امور نوجوانان اور ثقافت اور محکمہ سیاحت اور آثار قدیمہ آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کے باہمی اشتراک سے گنگا چوٹی ضلع باغ میں ہونے والے ونٹر سپورٹس فیسٹیول کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل سپورٹس امور نوجوانان اور ثقافت ملک شوکت حیات خان کے مطابق ونٹر سپورٹس فیسٹیول میں پہلی مرتبہ آئس ہاکی کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ ملک بھر سے ایتھلیٹس خصوصی دلچسپی لیتے ہوئے ونٹر سپورٹس فیسٹیول کا حصہ بن رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں ونٹر سپورٹس کو فروغ حاصل ہوگا۔ وہاں یہ ایونٹ آزاد جموں کشمیر میں سیاحت کو بھی فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوگا۔ گنگا چوٹی ونٹر سپورٹس فیسٹیول 11 فروری سے شروع ہوگا، جس کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر باغ مدثر فاروق خان نے کہا ہے کہ 14 فروری کو فیسٹیول کی افتتاحی تقریب میں وزرائے حکومت اور اعلیٰ حکام شرکت کریں گے۔ 17 فروری کو اختتامی تقریب ہوگی۔ گنگا چوٹی ونٹر فیسٹیول کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ یہ فیسٹیول 17 فروری 2024 تک جاری رہے گا۔ فیسٹیول میں تاجران، ہوٹل ایسوسی ایشن، ٹرانسپورٹرز بھی میزبانی کے فرائض انجام دیں گے۔ فیسٹیول کا شیڈیول بھی جاری ہو چکا ہے۔ گنگا چوٹی کے مقام پر اس فیسٹیول کی باقاعدہ افتتاحی تقریب ہوگی، جس میں وزرائے حکومت اور اعلیٰ حکام شرکت کریں گے۔ 16 فروری کو جیپ ریلی کا انعقاد ہوگا، جس کا آغاز پل باغ سے ہوگا۔ اس دوران ونٹر فیسٹیول کے ٹورنامنٹس اور مقابلے ہوں گے۔ اس فیسٹیول سے باغ میں سیاحت کو فروغ ملے گا۔ تمام باغ کے عوام اس تقریب کے میزبان ہوں گے۔ باغ کے صحافی حضرات باہر سے آنے والے صحافیوں کی میزبانی کے فرائض انجام دیں تاکہ میگا ایونٹ کی بھرپور میڈیا کوریج ہو سکے۔ منگلا ڈیم ہاؤسنگ اتھارٹی میں پہلی مرتبہ ای بڈنگ کی گئی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق اور وزیر برائے منگلا ڈیم ہاؤسنگ اتھارٹی چودھری قاسم مجید کی ہدایات کی روشنی میں آزاد کشمیر کے دوسرے محکمہ جات کی طرح منگلا ڈیم ہاؤسنگ اتھارٹی میں پہلی مرتبہ ای بڈنگ کی گئی، جس میں ڈائریکٹر جنرل MDHA چودھری محمد منشا نقشبندی سمیت ٹھیکیداروں نے شرکت کی۔ ڈائریکٹر جنرل منگلا ڈیم ہاؤسنگ اتھارٹی نے کہا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے VN اور وزیر برائے منگلا ڈیم ہاؤسنگ اتھارٹی چودھری قاسم مجید کا ای بڈنگ میں کلیدی کردار ہے، جس کے باعث مختلف ترقیاتی منصوبوں میں حکومت کو کروڑوں کی بچت ہوگی۔ سیاسی اور سماجی اور عوامی حلقوں نے ای بڈنگ کی شفافیت پر حکومت آزاد کشمیر کی کاوش کو زبردست الفاظ میں سراہا ہے۔ ڈوڈیال پولیس کی جنرل ہولڈ اپ کے دوران کارروائیاں، متعدد ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا اور منشیات برآمد کی گئی۔
डडियाल पुलिस की जनरल होल्डअप के दौरान कार्रवाई में 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, क्लाशनकोव शराब और गर्दा बरामद, मुकदमा दर्ज। SHO डडियाल राशिद हबीब ने मान DFC यासिर महमूद, नसीम अहमद, ताहिर अब्बास के हमरा कार्रवाई करते हुए मुल्जिम मुनीर हुसैन साकना आड़ा जट्टा को गिरफ्तार करके क्लाशनकोव और शराब, जबकि मुल्जिम तकी इमरान साकना सेक्टर नंबर 7 के कब्जे से चर्स गर्दा बरामद करके मुल्जिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। PID डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉलो कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।